موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار لگانا تھا، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی پار لگا دیا۔ جو ایمان لے آئے وہ نکل گئے، جو نہیں لائے وہ غرق ہو گئے۔ ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے شاید ہم اندازہ نہیں کرتے۔ ایمان جیسی قیمتی کوئی نعمت اونچی گئی ہے، تو اتنی قیمتی چیز تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ایمان کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ آج اس کی حفاظت مسئلہ بن گئی ہے۔ ہم لوگ بہاؤ، جدھر بہہ رہا ہے اس بہاؤ پر چلنے لگ گئے۔ جی ساری دنیا کر رہی ہے، نہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں کس لیے قربانی دی؟ نمازیں تو یزید بھی پڑھتا تھا، کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی، تھوڑا بہت پی پلا لیتا تھا، شکار کھیل لیتا تھا، موسیقی سن لیتا تھا۔ آج تو جو حالات ہیں آپ کے سامنے، امام نے اس وقت تقویٰ کی بقا کے لیے کہ اگر چھوٹی سی چیز کی بھی رعایت دے دی رستہ کھل جائے گا، نظام نہیں رہے گا۔ میں بیعت کر لوں گا، لوگ کہیں گے جب نواسہ رسول نے بیعت کر لی تو ہم کیوں نہ کریں، ہم کوئی ان سے بڑے ہیں؟ آپ نے راستہ روک دیا، آنے والی نسلوں کو بتا دیا دین کے معاملے میں رعایت ہو سکتی نہیں۔ اور آج ہم دین ایمان کے معاملے میں ہی رعایت کرتے ہیں، پیسوں کے معاملے میں نہیں جی مجھے پیسے پورے چاہیے، باقی ایمان کی فکر نہیں ہے۔ تو اصل حفاظت جو کرنی ہے وہ کس کی؟ ایمان کی۔ ایمان کو خطرہ ہو، کوئی ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں، کسی ایسے کو سن رہے ہیں، کسی ایسے کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی ایسے سے تعلق جوڑ لیا ہے جس سے ایمان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے کسی طرح بھی اچھی ہو سکتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی دوستی سے کیا فرق پڑے گا؟ لِلصُحْبَةِ تاثیر، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آگ کے پاس بیٹھو، کالک نہ بھی لگے گرمی آئے گی۔ عطر والے کے پاس بیٹھو، عطر نہ خریدو خوشبو آئے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی غلط کو دوست بنا لیں، نرمی آ جاتی ہے مزاج میں اس کے لیے۔ ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ کرنی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھو، ہر وہ شخص، ہر وہ تعلق، ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ جو ہمارے لیے ایمانی طور پر اچھی نہیں ہے، ہم نے اس سے دور رہنا ہے۔ اس چیز کو پریورٹی دے کر، ترجیح دے کر زندگی کا آپ اصول بنا لیں۔ جہاں کہیں ایمان کا خطرہ ہے وہاں تعلق رکھنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور ایمان کی حفاظت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ،
جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو پھر ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ہم سب کو ایمان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہیں تھے، اور بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی عزت والا مہربان ہے۔ عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مہربانی کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ کوئی ذریعہ بنے، کوئی اور صورت بنے، وہ اپنی جگہ، مگر عزتیں ملتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے۔ کوئی کام آپ کر لیں، کسی سے ناطہ جوڑ لیں، کسی اللہ والے سے تعلق ہو جائے، کوئی نیکی کر لیں، یہ سب توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم بہت سے غلط کاموں کو عزت سمجھ لیتے ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو جائیں تو ہم اس کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں فرق نہیں سمجھ آتا کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ زاویے ہیں، پیمانے ہیں، اور پیمانہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، اور جو کچھ اس کے مطابق ہمارے لیے علماء نے آسانی کر دی، محنتیں کی ہیں، آج ہم اس کے مطابق آسانی سے بسر کر رہے ہیں۔ علماء کی قدر نہیں کرتے جن کی وجہ سے ہم پر آسانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ والے جن کی وجہ سے ہم بلاؤں سے بچتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل سارے کے سارے فرما بردار نہیں تھے، گناہگار بھی تھے، مگر نبی کے ساتھ ہوئے تو بچے یا نہیں بچے؟ تو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اور بہت سی باتیں، کیونکہ قرآن میں تکرار بھی ہے، ریپیٹیشن، پھر دوبارہ واقعہ کہیں آیا، مزید تفصیل عرض کروں گا آگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کا لقب ہے خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ، حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اللہ۔ کلیم، کلام کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، ان کا لقب ہے کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلت، دوستی عطا فرمائی، اپنا دوست بنایا۔ خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ گروہ انبیاء، نبیوں کی جماعت، دو حدیثیں ہیں، ایک میں 1,24,000، دوسرے میں 2,24,000، اس لیے 1.25 کم و بیش، کم زیادہ جتنے نبی ہیں ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہم سارے نبیوں میں کسی کو ادنا نہیں کہتے، مگر 5 نبی ہیں جو درجے میں زیادہ ہیں، اور یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن کی آیت نے بتایا۔ سب سے افضل میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح علیہم السلام۔ ان 5 کا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ سارے نبی اعلیٰ ہیں، کوئی ادنا
نہیں ہے، لیکن سب میں اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان پر پڑھو ابراہیم علیہ السلام کی خبر۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سناؤ۔ یاد کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اونچی۔ نبی کا ذکر کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو یاد منانا، ذکر کرنا، کوئی اس کو کہے کہ نہیں یہ درست نہیں تو وہ پھر قرآن کو جانتا نہیں۔ قرآن یاد کروا رہا ہے ان کا ذکر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی پوجا کرتے ہو، کیا پوجتے ہو؟ اب یہاں دھیان سے ایک مسئلہ سن لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ دھیان سے سنیں، جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ اپنے ذہنوں میں اس کو تازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کے ماں باپ، سگے ماں باپ مشرک نہیں ہوئے۔ مشرک کے معنی اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنے والا، اللہ کی ذات صفات نام و کاموں میں کسی کو اس کا شریک ساتھی ٹھہرانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک، شرک کرنے والا۔ ہمارے ہاں اردو کے لفظ دنیا میں پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، 100 کے قریب زبانوں کے نام مجھے آتے ہیں، اور کتنی ہیں نہیں معلوم۔ آپ کے اپنے اس شہر کراچی میں کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں؟ آپ گننا شروع کریں گے تو 10 20 50 نام آپ کے منہ پر آ جائیں گے۔ عربی، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی زبان پسند ہے۔ عربی میں اب کا لفظ باپ کے لیے اور چچا کے لیے، باپ کے لیے اور دونوں طرح قرآن میں آیا ہے۔ چچا کے لیے بھی اب کا لفظ آیا ہے، باپ کے لیے بھی آیا ہے۔ جو یاد کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ والد، کہیے گا، سگے باپ کو کہتے ہیں۔ سوتیلا باپ ہو اس کو والد نہیں کہیں گے، آپ باپ کہہ سکتے ہیں۔ باپ کی عمر کے کسی بندے کو آپ باپ کہہ سکتے ہیں، مگر والد نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح والدہ سگی ماں کو کہتے ہیں، خالہ کو، پھوپھی کو، کوئی ماں کی عمر کی خاتون ہو اس کو ماں کہہ سکتے ہیں، والدہ نہیں کہہ سکتے۔ تو والد اور والدہ یہ سگے ماں باپ کے لیے ہے، اور باپ، اب اور کا لفظ ماں کے لیے اور باپ کے لیے یہ دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔